یہ جو حملہ ہوا ہے نا چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس کا بہت زبردست انفلوئنس ہوا ہے اس علاقے کی جیو اسٹریٹجک سچویشن پہ۔ تو سوال اس میں پھر یہ آتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ تھا، پھر تو بڑی خطرناک بات ہے کہ بھئی ایک اتحادی پہ انہوں نے حملہ ہونے دیا۔ ان کو نہیں پتہ تھا، یہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ وہ وہاں کے صدر ہیں اور ان کو یہ علم نہیں تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، خاص پر جب ان کا بیس وہاں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو علم ہو گیا آن ٹائم اور روک ہی نہیں سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی نہیں، تیسری یہ ہے کہ علم بھی ہو گیا، روک نہیں سکے۔ وہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اگر ان کی گارنٹی کی یہ ویلیو ہے کہ اسرائیل کہتا ہے میری جوتے کی نوک پہ، تو پھر تو وہ بڑی واضح ہو گئی۔ اسرائیل نے تو کہہ دیا ہے ہم جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے۔ اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر حماس کے لوگ ہوں گے میں حملہ کروں گا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، سعودی عرب پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، کیا اسرائیل اس پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہر ایک کو سوچنا پڑے گا۔ کیا سوچنا پڑے گا؟ گلف کو ہی سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں گے۔ پاکستان پہ اگر حملہ ہو جو ہوا، ہندوستان نے کیا، ہم کچھ نہ کریں، ہم کہیں جی مسلم ملک تو آگے کچھ کریں۔ او بھائی ہم نے کچھ کیا تو بات کی بات ہے نا۔ تو گلف کوآپریشن کونسل جن پہ حملہ ہو گیا ہے، اور میں یہ صرف قطر پہ نہیں سمجھتا، یہ گلف کوآپریشن کونسل پہ ہے، اور وہ کہہ بھی یہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں امریکہ کو اب سوچنا پڑے گا۔ امریکہ میں اتنے اختلافات خود ہو گئے کہ دنیا کو اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ کچھ کہہ بھی رہا ہے، وہ پالیسی میں تسلسل بھی رہ گئے نہیں، کل وہ ہار جائے دوسرے لوگ آ جائیں۔ ان کے تو آپس میں اتنی دشمنی ہوگی امریکہ کے اندر۔ جو زہران ممدانی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں میئر کا ڈیموکریٹک پارٹی سے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں جیت گیا اور نیتنیاہو یہاں نیو یارک آیا تو میں گرفتار کر لوں گا۔ یہ بات ماننے میں آتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر وہ میئر ہو جاتے ہیں تو ایشو تو بچ جائے گا نا۔ نیو یارک کی پولیس تو ان کے نیچے ہوگی، تو پھر اس کا مطلب فیڈرل گورنمنٹ آ کے ان کو روکے گی نا، تو ایک سٹینڈرڈ ایک ایشو تو بن گیا نا امریکہ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، قطر پر اسرائیل کا حملہ بڑا ہی حیران کن ہے، کیونکہ قطر جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی بھی ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ اپنی جو دہشت گردی ہے وہ دن بدن زیادہ کرتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھاتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق وزیر خارجہ جو ہے خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر، یہ جو قطر پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، قطر تو اتحادی ہے امریکہ کا، وہاں پر امریکہ طالبان مذاکرات ہوتے رہے ہیں، دنیا میں جس کو بھی ایشو ہوتا ہے وہ وہاں جا کر بات کرتا ہے۔ یہ آپ حملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بتا رہا ہے اسرائیل قطر پر حملہ کر کے؟ اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے کئی کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے نا چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس کا بہت زبردست انفلوئنس ہوا ہے اس علاقے کی جیو اسٹریٹجک سچویشن پہ۔ ایک تو اس میں امریکہ کا رول کیا ہوگا، گلف کا کیا ہوگا، یورپین یونین کی کیا پوزیشن ہے، روس چین کی کیا ہے، سارے فیکٹرز جو ہیں یہ میٹر کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں، وہ کہتا ہے ٹرمپ صاحب کو پتہ تھا، کئی کہتے ہیں نہیں پتہ تھا۔ میری دانست میں اس کا فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اصل میں جو امریکہ کی 100 سال سے گارنٹی تھی سعودی عرب کو فار سیکورٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا کنگڈم، اس کے بعد جو باقی ریاستیں آئیں گلف کوآپریشن کونسل میں، انہوں نے بھی امریکن گارنٹی کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کو سمجھ رہا تھا کہ اٹس لائک اے گولڈ سالڈ گارنٹی، جیسے کرنسی بینک ایشو کرتا ہے، لوگ اس پیپر کی نہیں ویلیو ہوتی، ویلیو ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ایشو کر رہا ہے۔ تو سوال اس میں پھر یہ آتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ تھا، پھر تو بڑی خطرناک بات ہے کہ بھئی ایک اتحادی پہ انہوں نے حملہ ہونے دیا۔ ان کو نہیں پتہ تھا، یہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ وہ وہاں کے صدر ہیں اور ان کو یہ علم نہیں تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، خاص پر جب ان کا بیس وہاں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو علم ہو گیا آن ٹائم اور روک ہی نہیں سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی نہیں،
تیسری یہ ہے کہ علم بھی ہوگا روک نہیں سکے، وہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی اس میں کوئی وے آؤٹ امریکہ کے لیے نہیں ہے، پتہ تھا نہیں پتہ تھا کب پتہ چلا. یہ گارنٹی تھی امریکہ کی 100 سال سے سعودی عرب کو، اس کی بنیاد پر باقی بھی تھیں. اگر ان کی گارنٹی کی یہ ویلیو ہے کہ اسرائیل کہتا ہے میری جوتے کی نوک پہ، تو پھر تو وہ بڑی واضح ہوگی. اسرائیل نے تو کہہ دیا ہے ہم جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے. یہ جو بات ہے اسی پہ میں آنے لگا تھا کہ اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر حماس کے لوگ ہوں گے میں حملہ کروں گا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، سعودی عرب پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا اسرائیل اس پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے؟ میں کہہ رہا تھا کہ جو میں آپ کو کہنے کی یہی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک گیم چینجر ہے. یہ جو اٹیک ہے نا، اس میں نہیں کہہ رہا کہ راتوں رات کو تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی آتی ہے دماغ میں انسان کے پہلے. اس کا مطلب کیا ہے کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں وہ بولیں یا نہ بولیں، ابھی ان کی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انہیں پتہ لگ گیا کہ امریکن گارنٹی کی ویلیو کچھ نہیں. کہ اسرائیل اس کی یہ پوزیشن ہے کہ یا امریکہ اس کو روک نہیں سکتا، یا روکنا نہیں چاہتا، یا روکنا چاہتا ہے تو اسرائیل رکے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو سوچنا پڑے گا. کیا سوچنا پڑے گا؟ گلف کو ہی سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں گے. ان کا 2 آپشنز ہیں، مان جائے اسرائیل ہیجمون ہے اس کی حکم مانے. میرا خیال ہے نہیں مانیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کی پبلک یہ برداشت نہیں کرے گی. امریکہ کا حکم ماننا، امریکہ کی گارنٹی ایکسیپٹ کرنا ایک بالکل دوسری بات ہے نفسیاتی طور پہ. یہ کہنا ہے کہ جی اسرائیل، اور اسرائیل وہ ملک ہے جس نے نقشے لگائے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے جو گریٹر اسرائیل ہے سے فلاں علاقہ بھی ہے فلاں بھی ہے. پھر نئی جنریشن آ گئی ہے گلف میں، باہر کی یونیورسٹیز کی پڑھی ہے. یہ وہ اس کا اس لیے تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ان کو یہ آپس میں سوچنا پڑے گا کہ گلف کو کس قسم کی یہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، اب یہ بات چل رہی ہے کہ ریجنل ایک رسپانس دینا پڑے گا تمام مسلم ممالک کو مل کر. یہ پریکٹیکلی ممکن ہے اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دیر ہے، اسرائیل کو جواب دیے بغیر اب گزارا نہیں ہو سکتا؟ آپ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مسلم ممالک کو چھوڑے پڑے. پاکستان پہ اگر حملہ ہو جو ہوا، ہندوستان نے کیا، ہم کچھ نہ کریں، ہم کہیں جی مسلم ملک تو آگے کچھ کریں. او بھائی ہم نے کچھ کیا تو بات کی بات ہے نا. تو گلف کوآپریشن کاؤنسل جن پہ حملہ ہو گیا ہے، اور میں یہ صرف قطر پہ نہیں سمجھتا، یہ گلف کوآپریشن کاؤنسل پہ ہے، اور وہ کہہ بھی یہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں. تو پہلے وہ کچھ کرے نا. وہ پاکستان کی کیا بات ہے جی؟ پاکستان ہو، ترکی ہو، انڈونیزیا ہو، وہ اشارہ کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو مدد کئی سورسز سے مل سکتی ہے. ڈیفینس میں ان کی مدد ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی مدد ہو سکتی ہے. میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. سمپلی یہ ہے کہ دیکھنا ہے گلف کوآپریشن کاؤنسل کے حکمران جو ہیں، میرا خیال ہے ان کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی اس کے بعد جو اسرائیل نے کیا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ وہ کریں گے. اب وہ کیا کریں گے؟ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ کوئی پریکٹیکلی جواب دے سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اشارہ؟ اور یا پریکٹیکلی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بتائیں اسرائیل کو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. یہی کر دیں نا کہ ہم نے فلاں کو ملا لیا ہے، ایک پہ حملہ سب پہ تصور ہوگا تو اس کا کچھ نتیجہ تو نکلے گا. نفسیاتی طور پہ ہی کچھ کریں نا. یہی کہہ دیں کہ ہم ابراہیم اکارڈز کو اب نہیں مانتے. اتنا ہی تو کہہ دیں کہ ہم نے جو انہوں نے غلطی کی تھی، ہم نے آپ سے تعلقات قائم کیے تھے، ہم وڈرا کر رہے ہیں. کہہ تو دینا. اگر وہ نہیں کہیں گے تو میں تو نہیں ان کے منہ میں جا کے نوالا ڈال سکتا. تو پہلی چیز یہ ہے مسلم ورلڈ کو چھوڑنے پر ہے کہ مسلم ورلڈ کیا کرے گی یا نہیں، پر وہ کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جب کچھ کریں گے تو ہاں نفسیاتی طور پر مسلم ورلڈ تیار ہے، اور اس میں بڑی بڑی قوتیں ہیں. پاکستان ہے، ترکی ہے، انڈونیزیا ہے، کسی کی آرمی بڑی، ایئر فورس بڑی، نیوی بڑی. ایک زمانہ تھا کہ پریزیڈنٹ سکارنو انڈونیزیا کے ہماری نیول ایڈ کرتے تھے. سکارنو جب تھے تو بڑا ملک ہے انڈونیزیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہو بہت کچھ سکتا ہے، لیکن آپ کو انتظار کرنا. ہاں ایک چیز میں سرٹن ہوں
جو میری چاہے مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں فورن منسٹر نہیں بنا تھا تو انٹرسٹ تھا، میرا مطالعہ ہے جو بھی ہے، یہ حالات اب ویسے نہیں ہوں گے جو حملے سے پہلے تھے. حالات بنیادی طور پر چینج ہوئے ہیں. ایک شیکسپیئر کا کہنا ہے، شیکسپیئر کی mischief thou art afoot, take thy course that thy wilt, which means کہ یہ مسچف ہو گئی ہے، یہ کدھر جائے گی ادھر جائے گی، یہ مسچف تو ہو گئی. اب یہ سوچنا کہ جی بڑے آرام سے وہی معاملات ہو جائیں گے کہ پرائم منسٹر نے ڈنر کھایا ہے ان کے ساتھ، پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ، گریٹ ہونے سے نہیں ہے. ذہن جو ہے ہل گیا، اس لیے، اور نوجوانوں کا ہل گیا ہے، حکمرانوں کو بھی ہل جانا چاہیے. کشور صاحب، آپ اس معاملے کو بڑا قریب سے سارا دیکھتے ہیں، آپ نے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. یہ جو نیتن یاہو ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ یہ نہیں، اس کا مائنڈ سیٹ اپنے ملک میں وہاں کے، آپ نے لاسٹ ٹائم انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ کرپٹ بھی ہے اور یہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. اس کا اصل پلان کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ پہلا پلان کہ وہ جیل نہیں جانا چاہتا. اچھا، اگر وہ جنگ بند کرے گا امن کو جیل چلا جائے گا، کیونکہ اس کے جتنے سپورٹرز ہیں ایکسٹریم رائٹ ونگ، جو پاگل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. ہر مذہب میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ٹالرنٹ ہوتے ہیں، انٹالرنٹ ہوتے ہیں، اب ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. اب سارے پاگل اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں تم ہلے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو چھوڑیں گے تو گر جائے گا تو جیل جائے گا. تو اس لیے پرابلم اس کا بہت بڑا ہے، لیکن ایک اس سے بڑا خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے، وہ جو بھی اس کا محرک تھا، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اسرائیل نے کہا جو چاہیں گے کریں گے، جیسے چاہیں گے کریں گے. کیا یہ آئندہ کے لیے اگر نیتن یاہو ہٹ بھی جائے تو بڑے نیند کی گولی لے کے سو سکتے ہیں گلف کے حکمران؟ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. اس میں خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا. اب وہ کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ ان پہ کرتا ہے، کتنی وہ ہمت دکھانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، رسک کیا لینا چاہتے ہیں. خورشید صاحب یہ بتائیے گا، یونائٹڈ نیشن میں اب جو برطانیہ، بیلجیم جو غزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ واقعی اس کو آپ فلسطین کو آپ ایک اسٹیٹ مانیں، آزادی، ایک آزاد ریاست تسلیم کریں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پریکٹیکلی طور پہ یہ باتیں ہو جانا، ایک آواز اٹھا دینا اور پھر اس پہ آگے کام ہونا، اس کو اب کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے. امریکہ میں ہے، امریکہ کو اب سوچنا پڑے گا. امریکہ میں اتنے اختلافات خود ہو گئے کہ دنیا کو اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ کچھ کہہ بھی رہا ہے، وہ پالیسی میں تسلسل بھی رہ گیا نہیں، کل وہ ہار جائے دوسرے لوگ آ جائیں. ان کے تو آپس میں اتنی دشمنی ہوگی امریکہ کے اندر. اگلے دن گولی لگی اس کی گردن میں، وہ بندہ ختم ہو گیا جو ایک ایکسٹریمسٹ تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے لیے وارننگ بھی کی ہوئی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے امریکہ میں لیفٹ، جو لبرل لیفٹ ہے، وہ بھی، ان کو بھی گولیاں لگ رہی ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بھی حملہ ہوا ہے، ان پہ بھی ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑے شدید اختلافات ہیں. نہ وہ اسرائیل پہ اگری کرتے ہیں، نہ پیلسٹائن پہ اگری کرتے ہیں، نہ چین پہ اگری کرتے ہیں، کسی چیز پہ اگری نہیں کرتے. ان کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں. تو ایک تو یہ بھی ایشو اب دنیا سوچے گی نا کہ بھائی اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹھیک بھی ہو تو کیا اس کی ویلیو کیا ہے؟ اگر یہ جب تک واپس امریکہ میں کوئی کنسنسس نہ ہو کہ وہ رول آف لا، جس 30 سے 1 سال میں نے دیکھا ہے یہ نسبتاً سٹیبل رہا ہے، 1970 سے 2000 اس وقت رول آف لا تھا، اس کے اوپر لوگوں چاہے ایک سائڈ کے تھے دوسرے تھے وہ ایکسیپٹ کر لیتے. اب تو الیکشن رزلٹ ہی نہیں ایکسیپٹ ہوتا. صاحب ایک بات یہ کہ جو زہران ممدانی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں میئر کا ڈیموکریٹک پارٹی سے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں جیت گیا اور نیتن یاہو یہاں نیو یارک آیا تو میں گرفتار کر لوں گا. یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر وہ میئر ہو جاتے ہیں تو ایشو تو بچ جائے گا نا. نیو یارک کی پولیس تو ان کے نیچے ہوگی، تو پھر اس کا مطلب فیڈرل گورنمنٹ آ کے ان کو روکے گی نا. تو ایک سٹینڈرڈ، ایک ایشو تو بن گیا نا امریکہ میں کہ میئر کہہ رہا ہے میں نے نہیں آنے دینا، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو کہتی ہے، اس کو کہے گی تم نیو یارک نہ جاؤ، واشنگٹن لینڈ کر جاؤ. اور کیا ہے؟ تو اس کا میں کہہ رہا ہوں امریکہ میں جو یہ آپ نے جو ڈویژن کی ہے نا نیو یارک کے میئر کی، یہ آپ کو بتا رہی ہے کتنی ڈویژنز ہیں وہاں. ایک مسلمان ہے وہ مودی سے ہٹ کرتا ہے، وہ ٹرمپ کو بھی نہیں پسند کرتا اور وہ الیکٹ ہونے کچھ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے۔ اچھا قصور صاحب یہ بتائیے گا، اب جو امریکہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے ٹیرف 100%، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف جو اس کا جھکاؤ ہے، چائنا اور روس کہیں آگے چل کے ہم اب امریکہ کے ساتھ ہیں، اور یہ اس پہ نہیں ہے، ہمارے میں تجربہ بڑا ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی پرو امریکہ رہا ہے، اور اس کی آرمی رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ کہ شروع میں پاکستان کو ایسیٹس نہیں ملے، انڈین نیشنل کانگریس نے منتقل نہیں کیے، گاندھی جی نے ایک روزہ رکھا تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں ایسیٹس ملے تھے ہمارے، اور نہیں تو وہ تو نہرو صاحب کی حکومت ہمیں ہمارے ایسیٹس بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، مہاتما گاندھی نے روزہ رکھا انٹو ڈیتھ، اس کے نتیجے میں انہوں کا پاکستان کو تو انہوں نے دے دیا۔ اب یہ اس دن سے لے کے آج تک پوزیشن کیا ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے جو میں نے کہا، میں جان کر کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہسٹری کو غرق کیا گیا ہے، ہندوستان میں ہسٹری کو غرق کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور جھوٹ بول کے دو نسلیں یا تیار کی ہیں جو کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ اس سے پہلے ایسے لوگوں سے بھی میں نے انڈیا میں ڈیل کیا ہے جو عقل سے سوچتے تھے، ایسے ہی نہیں تھے جو آج حکمران ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں واپس آ جائے قطر کے اوپر، بات یوں ہے کہ اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے، اس کو ٹائم کتنا لگے گا، انٹرمیڈیٹ، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو القاعدہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان دیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے ٹوٹل نان سینس ہے کہ ایک ایسا ملک کا وزیر، جس کا وزیر اعظم کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس ایشو کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر کہے ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اریسٹ کریں اس کو، یہ جہاں بھی جائیں، تو ان کو کیسے لگے گا؟ اور پھر مسئلہ یہ ہے تم دوسروں کو اریسٹ کرنے جا رہے ہو، تمہارے خلاف تو وارنٹ نکلے ہوئے کہ تم وار کرمنل ہو۔ اس لیے یہ جو ہے معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ کہیں جا کے حملہ کیا، شام پہ کیا، تونس پہ کیا، لبنان پہ کیا، عراق پہ کیا، شام پہ کیا اور بچ کے نکل گئے، نہ، یہ جو قطر پہ حملہ ہے یہ امریکہ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ امریکہ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، قصور صاحب اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی نہیں جانتا تھا، پریکٹیکلی کچھ کر کے۔ ایک گیم ہوتی ہے پوکر کے دن ختم ہو گئے، اب کارڈز دکھانے پڑیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب گلف سٹیٹس کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ابھی بتائیں یا نہ بتائیں، ان کی کیا نیت ہے نظر آ جائے گا۔ امریکہ کو بھی بتانا پڑے گا، صرف یہ کہہ دینا کہ آئندہ نہیں حملہ کرے گا، تو آئندہ وہ کر دے گا تو پھر تم کیا کرو گے بھائی؟ قصور صاحب اچھا، قصور صاحب اس میں ایک، اور تو آئندہ پھر کر دے تو آپ کو پھر آپ کہہ گے نہیں آئندہ نہیں کرے گا، وہ بھی مسئلہ ہے۔ اب تم یہ کہو اس نے کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کو ہم نے، اس کے ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ہتھیار بند کیے ہیں، وہ کرنا ہی تم نے کچھ نہیں، تو پھر عرب سودوا سوچیں گے گلف کے کہ بھائی انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں۔ اچھا قصور صاحب اس میں ایک بات ہے کہ جب یہ جو میزائل جو اٹیک ہوئے ہیں قطر پہ، وہ مسلم ممالک کے اوپر سے گئے ہیں، سعودی عرب یا جارڈن سے، تو انہوں نے بھی اگر ہوئے ہیں یہ خبریں، ایک تو میں ہر چیز بلیو نہیں کرتا، میری ٹریننگ ہو گئی ہے کہ میں نہیں چیز سن، جب تک آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا ٹروتھ کیا نہیں۔ باخبر ہوتے ہیں یہ فیک خبروں کے حساب سے یہ تھا کہ وہ گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو اس میں کوئی ملی بھگت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے پاس نئی ذرائع روکنے کے، وہ امریکہ کے ویپنز ہیں بیونڈ ویژول رینج، جو نظر نہیں ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس تھے، جس سے ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، بیونڈ ویژول رینج، جو ان کے پاس نہیں تھے، ان کو نظر نہیں آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ملی بھگت